چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، بیڑی بنا رہا ہے، تو جانتے دنیا کیا کہتی ہے؟ بیڑی والا مولوی صاحب۔ پان لگا رہا ہے، پان والا مولوی صاحب۔ چائے بکری کر رہا ہے، چائے والا مولوی صاحب۔ ارے سب مولوی بن جائے گا۔ مولوی بننے کے لیے 15 سالہ زندگی مدارس میں دینا پڑتا ہے۔ مولوی بننے کے لیے وہ دال والا پانی کھانا پڑتا ہے، بغیر نمک کی سبزی کھانی پڑتی ہے، علماء کی جوتی اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی مولوی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بولو؟ تب جا کوئی مولوی بنتا ہے۔ اسی لیے عالم بن یا طالب علم بن، کیا مطلب؟ کہ علماء سے دین کی باتیں سیکھنے والا بن۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا، عالم بعمل، بد عقیدہ مولوی نہیں، فتنہ باز مولوی نہیں، جو نبی کا شان گھٹاتا ہے وہ مولوی نہیں۔ اس لیے کہ دو عالم ہیں، ایک کو علماء حق کہا جاتا ہے، کہ اس کو بولو، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو ہیں، برے علماء ہیں۔ یہودی کی یہاں بھی بڑے بڑے عالم تھے، عیسائی کی یہاں بڑے بڑے عالم تھے، مگر وہ سب کیا ہیں؟ علماء حق آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ کہیے سبحان اللہ، یہودی کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب مدینہ پاک آئے اور جب اللہ کے نبی کا نورانی چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ان وجہہ لیس کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچا کا چہرہ ہے۔ اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام یہودی کے عالم تھے، توریت کے عالم تھے، وہ توریت کے وہ عالم تھے۔ توریت کس پہ نازل ہوئی معلوم ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ توریت کے عالم تھے، آقا کی بارگاہ میں آئے، نورانی چہرہ دیکھا اور اسلام قبول فرما لیا۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو عزیزان محترم، عالم دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ایک ہے علماء حق جو حق کی راہ بتاتے ہیں، جو صحابہ کی راہ بتاتے ہیں، جو انبیاء کی راہ بتاتے ہیں، جو صدیقین کی راہ بتاتے ہیں، جو شہداء کی راستہ بتاتے ہیں، جو صالحین کی راہ بتاتے ہیں۔ اور ایک ہے علماء سو، شیطانی عالم۔ کون عالم بولیے؟ شیطانی عالم، برے علماء جو شیطان کی راہ بتاتے ہیں، جو شیطان کی روش کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب اللہ کے نبی حیات میں تھے، ظاہری حیات میں بھی بڑے بڑے عالم تھے، عالم نہیں تھے؟ کربلا کی تاریخ پڑھیں آپ، کہیں دور نہ جائیں، کربلا کی تاریخ پڑھیں، حافظ قرآن تھے ان میں، عالم دین تھے ان میں، قاری قرآن تھے، مگر انہوں نے نواز حسین کو شہید کر دیا، اور تڑپا تڑپا کر کے معصوم سکینہ ہو چاہے معصوم علی اصغر کو صرف پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا تڑپا کے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سب عالم تھے اپنے آپ کو جناب، حافظ قرآن تھے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ دو کیٹیگری کے عالم ہوتے ہیں، ایک حسینی عالم ہوتا ہے، ایک شیطانی عالم ہوتا ہے، ایک عاشق رسول ہوتا ہے، اور ایک گستاخ رسول عالم ہوتا ہے۔ جو اپنے نبی کو زندہ کہے وہ سچا عالم ہوتا ہے، جو اپنے نبی کو مردہ کہے وہ شیطانی عالم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو، دو عالم کی دو کیٹیگری کی ہیں۔ الحمدللہ علماء حق کے کیٹیگری میں مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور میں آگے کیا بڑھاؤں، علماء حق کی جماعت میں سب سے بڑی عالم اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ علماء حق کی جماعت میں سب سے بڑے عالم مفتی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، پوشیدہ حضور قبلہ کی شخصیت ہے، موجودہ حضور قبلہ کی شخصیت ہے، اسی لیے کہ یہ وہی راستہ بتاتے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ بتاتے ہیں جو صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، یہ اور کوئی دوسری راستہ نہیں بتاتا ہے۔ عزیزان محترم، علماء کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عالم کے پاس جو بیٹھا اس نے گویا میرے پاس بیٹھا، جس نے عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا اس نے میری صحبت میں بیٹھا۔ اور جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں عرش الہی کا سایہ ہوگا جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس 2-3 کتاب پڑھ لیے، آن لائن سے کچھ سیکھ لیے، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مولوی ہو گئے۔ اور جہاں یاد رکھیں، جہاں عالم کی عزت نہیں ہوتی وہ تنظیم، وہ دربار ختم ہو جاتا ہے جناب، وہ دربار، وہ تنظیم، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں جہاں علماء کی عزت نہ ہو۔
جہاں علماء کی ناقدری ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم دین کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بتاؤ، جس نے موجودہ حضور قبلہ جو ولی اللہ ہیں، جس نے ان کا چہرہ دیکھا اس نے تو خدا کا چہرہ دیکھا، اس نے خدا کا چہرہ دیکھا۔ تو عزیزان محترم، عالم دین کی عزت کیجیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عالم دین کی غیبت کرتا ہے، میں یہاں عالم دین سے مراد علماء جو حق ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو عالم دین کی غیبت کرتا ہے، جو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 نسلوں تک، کتنی؟ 10 جنریشن تک اس کے یہاں اللہ کسی عالم کو پیدا نہیں کرے گا، کسی عالم کو وہ پیدا نہیں کرے گا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عالم دین نہ ہوتے تو اس امت اور اس قوم کی حالت جو ہے بہت بدتر ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ بولیے، بدتر ہو جاتی، چونکہ یہ علماء ہیں جو آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، جمعہ کی نماز کے لیے عالم کی ضرورت ہے، عیدین کی نماز کے لیے عالم کی ضرورت ہے، اگر فتویٰ کے مسائل، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے۔ ہر گھڑی میں، یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک ایک عالم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایک عالم کی ضرورت ہے۔ اور وہ عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کے سینوں میں خشیت ربانی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ عالم بعمل کی بات کر رہا ہوں، میں ان عالم کی بات نہیں کر رہا جو علم تو سیکھا ہے مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، علم تو سیکھا ہے مگر خرافات میں رہتا ہے۔ میں عالم بعمل کی بات کر رہا ہوں جو ان سے مصافحہ کرے گا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ مجھ سے مصافحہ۔ اور ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ میں یہ مسجد ہے، یہ قرآن میرے سامنے میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اور چونکہ مرنے کے بعد تو تعریف ہی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ سنجیدہ لب و لہجے میں سن لیجیے آپ، مرنے کے بعد اگر کوئی شرابی مسلمان تھا مر گیا اس کی برائی نہ کرے، اگر کتنوں بڑے سے بڑے پاپی تھا تو آپ اس کی برائی نہ کریں، مرنے کے بعد اس کی برائی کرنا بھی غیبت ہے۔ کیا بولیے؟ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کسی مسلمان کی برائی سے یاد کرنا یہ بھی ایک غیبت ہے۔ یہ کیا بولیے؟ یہ بھی ایک غیبت ہے۔ آپ ان کے لیے کیا کریں؟ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آپ کیا کریں؟ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تو تم اپنے مرنے والوں کے لیے اچھے القاب سے یاد کرو اور ان کے حق میں دعا کرو، مولا عز و جل ان کی ساری گناہوں کو معاف عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ عزیزان محترم، مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی میرا سفر ہوا، اور یہ بھی یاد رکھیے میں مسجد میں بول رہا ہوں، یوں تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، مگر وسیلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں، ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں، وسیلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وسیلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حسین، مولا حسین نور اللہ مرقدہ نے اس وقت ایک عالم دین کا ساتھ دیا جب حق بولنے کی پاداش میں سارا عالم اس کا دشمن ہو گیا تھا، مگر ایسی گھڑی میں، ایسے وقت میں اس حسین نے کربلا کی تاریخ کو زندہ کر کے کسی عالم دین کا سپورٹ کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ میں ان کی روح کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ایک عالم دین مر جاتا ہے اللہ کی رحمت کے 40 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 40 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں عالم دین کی عزت کیجیے، آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک عالم دین کے لیے سوراخوں کے اندر جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے زمین اور آسمان ان کی بخشش کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت
قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر اس کے بعد علماء کو اٹھائے گا، پھر ان علماء سے اللہ فرمائے گا اے عالم دین میں نے تجھ کو علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تجھے عذاب دوں، جا میں نے تمہاری گناہوں خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے عالم دین کی بڑی عزت ہے، عالم دین کی بڑی بلندی ہے، اور جو بھی عالم دین کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر میں حافظ قرآن اور عالم دین پیدا کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کتب تصوف میں ایک حدیث ملتی ہے، عالم بن، کیا بن؟ عالم بن، یا طالب علم بن، یا علم سیکھنے والا بن، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن، چوتھا درجہ مت تلاش کرنا، یعنی عالم کی حقارت مت کرنا، عالم کی غیبت مت کرنا۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں؟ عالم دین کے پاس بیٹھو گے دین کے مسائل سیکھو گے، عالم دین کے پاس سیکھو گے دین کے مسائل سیکھو گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کتا برتن میں چاٹ دے تو کتنی بار صاف کیجیے گا؟ کتا اگر پلیٹ میں چاٹ لے زبان سے کتنی بار میں صاف کیجیے گا؟ 7 پانی سے اس کو دھونا۔ کتنے پانی سے؟ بولیے جلدی بولیے آپ۔ 7 پانی سے اس کو دھونا ہے، اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے۔ 1 مرتبہ کس سے دھونا؟ بولیے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، تب وہ برتن آپ کا پاک ہوگا۔ کہو سبحان اللہ۔ تب وہ برتن کیا ہوگا؟ آپ کو پاک و صاف ہوگا۔ مگر آپ کی سب سے بڑی مجبوری ہے، بس اس سے کل میں مولانا سرور کو یاد کیجیے گا، بلا لیں گے، تقریر کروا لیں گے، بس وہ چل بسا بہار، ہم بھی چل بسے بنگال، کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں آپ، دین کے مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں آپ۔ میں نہیں، ہمارے دربار میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے پوچھیے آپ، جاہل بن کے مت رہیے آپ، علم دین سیکھیے، اس لیے کہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، اگر علم دین نہیں سیکھو گے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ رکوع ہم کیسے کریں گے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سجدہ ہم کیسے کریں گے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شرائط نماز کیا ہے؟ شرائط نماز طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ کیا ہے؟ فرائض جو نماز کے جو واجبات ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھنا بھول گئے نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے ہم، رکوع میں جائیں گے پھر کھڑے ہو کے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ جلدی سے، سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہم جو ہے 4 رکعت 2 رکعت 4 رکعت میں سلام پھیرنا ہے، مگر ہم اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر ہم جو اٹھ کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد اس رکعت کو ادا پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں، یہ چند منٹوں میں ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ علماء سے رابطہ رکھیے، سیکھیے، مگر آپ کے یہاں صرف قورمہ کھانے کی لت پڑ گئی ہے جناب، قورمہ کھانے کی لت پڑ گئی، بولے برا مت مانیے گا، برا نہیں مانیے گا، قورمہ کھانے کی لت پڑ گئی ہے، علم دین سیکھنے کی عادت ڈال دی، علم دین سیکھنے کی، چونکہ یہ ایک عالم کی مجلس ہے، ایک عالم کی روح کو اصال ثواب کرنے والی مجلس ہے، اسی لیے میں نے علم دین کی باتیں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ علماء سے قریب رہیے گا نا، تب آپ کو پتا چلے گا طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا حلال حرام کیا چیز ہے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیے گا اور علم دین سیکھیے گا، تب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم سیکھو ماں کی پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ تک، ماں کی پیٹ سے لے کر کے۔ اب ہم تو سمجھ رہے اور جانتے آج کل کیا ہو گیا، ستم بالا ستم یہ ہو گیا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، بیڑی بنا رہا ہے، تو جانتے دنیا کیا کہتی ہے؟ بیڑی والا مولوی صاحب، پان لگا رہا ہے پان والا مولوی صاحب، چائے بکری کر رہا ہے چائے والا مولوی صاحب، ارے سب مولوی بن جائے گا۔ مولوی بننے کے لیے 15 سالہ زندگی مدارس میں دینا پڑتا ہے، مولوی بننے کے لیے وہ دال والا پانی کھانا پڑتا ہے، بغیر نمک کی سبزی کھانی پڑتی ہے، علماء کی جوتی اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی مولوی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بولو؟ تب جا کوئی مولوی بنتا ہے۔ اسی لیے عالم بن یا طالب علم بن، کیا مطلب کہ علماء سے دین کی باتیں سیکھنے والا بن۔ میرے نبی تو یہاں تک فرما دیا، اب تم ضعیف ہو گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، بال بچے دار ہو گئے ہو، اب تو تم مدرسہ میں ایڈمیشن نہیں کرواؤ گے، مگر تمہارے یہاں جو عالم دین آتے ہیں اس سے پوچھئے نا بھائی کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم کیسے پاک و صاف ہوں گے، یہ طریقہ کیا ہے، یہ سب پوچھنا اور یہ سب سیکھنا فرض ہے۔ نہیں تو یاد رکھیے مسلمانوں، اگر آپ صحیح طریقے سے پاک و صاف نہیں ہوں گے، زندگی بھر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز
مکمل نہیں ہوگی۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے نماز پڑھو، سب کچھ کرو، ناپاک بھی رکھتا ہے وہ، تاکہ ظاہر سی بات ہے صحیح طریقے سے طہارت کے مسائل آپ کو علم ہوگا، آپ صحیح طریقے سے غسل کیجئے گا، اس کے بعد صحیح طریقے سے وضو کیجئے گا، نماز پڑھیے گا، تب نہ آپ کامل اکمل والی نماز ہوگی، قبول نماز ہوگی۔ اور ناپاکے رہیے گا اور وضو کرتے رہیے گا، نماز پڑھتے رہیے گا، نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دین کی باتیں سیکھیں، علم دین سیکھیے، اپنے بچوں کو علماء کے پاس بٹھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول